إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. برادران اسلام، بزرگوں اور بھائیوں، نوجوانوں اور عزیزوں، فرزندان ملت اسلامیہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر اسلامی تاریخ کے ایک عظیم واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. وہ واقعہ، وہ حادثہ اور اسلامی تاریخ کا وہ موڑ جس کے نام سے اسلام کی تاریخ منسوب ہے، جس کو ہجرت کا واقعہ کہتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بقا، دین کی حفاظت، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ پلے بڑھے، جہاں آپ نے چلنا پھرنا اور بولنا سیکھا، جس کے گلی کوچوں میں آپ نے اپنی شب و روز بسر کی، اور آپ کے ساتھ آپ کے مکہ کے رفقاء کرام، صحابہ اعظام، ان تمام لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اشارے اور اس کی مرضی سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر دین کی خاطر، دین کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. ہجرت کا مفہوم یہ ہوتا تھا، یا ہجرت نبوی جو مدینہ کی طرف کیا گیا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ انسان اور مسلمان اپنی جائیداد، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، اپنا کاروبار، اپنی زمین، اپنی کھیتی باڑی، جو اپنی پراپرٹی، جو کچھ بھی اپنی تجارت، بزنس، ان تمام چیزوں کو چھوڑ
کر مہر دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین پر عمل کرنے کی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے ایک ایسی جگہ جانا جہاں کا مستقبل موہوم ہے۔ نہ جانے وہاں جانے کے بعد لوگوں کا برتاؤ کیسا ہوگا، وہاں کے لوگوں کا سلوک کیسا ہوگا۔ لوگ عہد و پیمان تو کیے ہوئے تھے، لیکن اپنے عہد و پیمان پر کہاں تک باقی رہیں گے؟ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے اجنبی تھے، لیکن صرف دین کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا اقدام کر لینا، اس کو ہجرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک اتنی بڑی تاریخ ہے اسلام کے اندر، اتنا بڑا موڑ ہے کہ جب مسلمانوں کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمان بھی اپنی تاریخ کو مرتب کریں، منظم کریں، تو اس تاریخ کو کس کے نام منسوب کیا جائے، کس واقعے سے جوڑا جائے۔ مسلمانوں کے سامنے پہلے کی تاریخ موجود تھی، جس کو میلادی یا عیسوی سن کہا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری تاریخیں موجود تھیں، بہت سارے کیلنڈر موجود تھے۔ یہودیوں کی تاریخ موجود تھی، عیسائیوں کی تاریخ موجود تھی، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جوڑا جاتا ہے۔ یہودی تاریخ موجود تھی، سلمان علیہ السلام کی تخت نشینی سے جوڑا جاتا ہے۔ ہندوستان کی بکرمی تاریخ موجود تھی، جو راجہ بکرماجیت سے منسوب ہے، اور اس طرح کی بہت ساری تاریخیں، بہت سارے کیلنڈر اس زمانے میں بھی موجود تھے، جو کسی بڑی شخصیت کی پیدائش، کسی بڑی شخصیت کی تخت نشینی، کسی بڑی شخصیت کے فتح دن، جشن کا دن، اور اس طرح سے زندگی کے بڑے بڑے انقلابات سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ یہ تمام اس طرح کے ثبوت اور اس طرح کے نمونے ان کے سامنے موجود تھے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر اور اپنی تاریخ مرتب کرنے کو سوچا، تو عمر ابن خطاب نے مسلمانوں کی تاریخ کو ہجرت سے جوڑ دیا۔ ہجرت کا یہ واقعہ، اس کی گہرائی میں آپ جائیں تو بڑی مظلومیت کی تاریخ یہ ہے، بڑی قسم پرسی کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت بھی کرتے ہیں، جبکہ ان کے سامنے آپ کی پیدائش موجود تھی، آپ کا برتھ ڈے موجود تھا، عید میلاد النبی کی وہ تاریخ آپ کو پتہ تھی۔ ان کے سامنے وہ بھی تاریخ تھی کہ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ فتح کرنے کے لیے آتے ہیں، 8 ہجری کی وہ تاریخ۔ یہ بڑے بڑے واقعات، بدر کا وہ واقعہ جس میں عظیم فتح حاصل ہوا، اس طرح کے تمام واقعات موجود تھے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تاریخ کو جو منضبط کیا اور مرتب کیا، منسوخ کیا، تو وہ ہجرت کے واقعے سے جوڑا۔ وہ واقعہ جو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہوا، مسلمان بھی کسی طریقے سے چھپ چھپا کر کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے چلے جا رہے تھے، اور آخر میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، علی ابن ابی طالب، یہ 3 نمایاں نام تھے جو مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئے تھے، اور اس کے علاوہ بعد مسلمان جو بچے ہوئے تھے، جن کو لوگوں نے قید میں کر رکھا تھا، جن پر طرح طرح کی بندشیں تھیں، جو مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، کفار کے نرغے میں تھے، وہ بیچارے مظلوم مسلمان بچے ہوئے تھے۔ آپ اس تاریخ کو پڑھیے، اللہ رب العالمین نے اسی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے، ہجرت کے واقعے کو پڑھنا چاہیے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے تمام لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ آج ہجرت کی کتنی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ کتنی ہے، تو بہت سارے لوگ دائیں بائیں دیکھنے لگیں گے، ان کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم اپنی تاریخ کو استعمال بھی نہیں کرتے، اپنی تاریخ کو لکھتے بھی نہیں، اپنی تاریخ کو جانتے بھی نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، 1957 یا 56 میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تاریخ کے تعلق سے ایک کانفرنس تھی۔ 20ویں صدی کا ایک برطانوی مورخ ٹائن بھی، بڑا مورخ تھا، اس کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ لاہور کے اندر یہ پروگرام چل رہا تھا، اور ایک بڑا مورخ تھا، وہ آیا تو کچھ لوگ اسے آٹوگراف لینے کے لیے اس کے پاس بڑھے۔ جب وہ اپنی تقریر کر چکا
مسلمانوں یہ واقعہ عبرت کا واقعہ ہے۔ اور آٹوگراف لینے کے لیے اپنی ڈائری میں کچھ لکھوانے کے لیے اس کا دستخط ثبت کرنے کے لیے آٹوگراف لیتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے کہ پتہ چلے کہ ہم نے فلاں سے ملاقات کیا ہوا ہے، اس کا آٹوگراف ہمارے پاس موجود ہے۔ جب اس نے اپنا آٹوگراف لکھا ضبط کیا تو اس کے بعد اس نے میزبان کی طرف مسکرا کر کے پوچھا کہ میں ہجری تاریخ لکھنا چاہتا ہوں، آج ہجری تاریخ کتنی ہے؟ اب وہ میزبان ہکا بکا رہ گیا، پتہ نہیں کہ ہماری تاریخ کتنی ہے۔ سب کو یہ تو یاد ہے کہ جنوری کی تاریخ ہے، فروری کی تاریخ، یا یہ ہم لوگ اگست سے گزر رہے ہیں، آج اگست کی اتنی تاریخ ہے، لیکن اس کو اسلام کی ہجری تاریخ کتنی ہے وہ پتہ نہیں، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تو ٹائن بی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابھی ہم سے پہلے اس اسٹیج پر اسلامی تاریخ کے حوالے سے بڑی بڑی تقریریں ہو رہی تھیں، بڑی جوشیلی تقریریں ہو رہی تھیں کہ ہماری یہ تاریخ ہے، ہماری یہ تاریخ ہے، ہماری یہ تاریخ ہے، ہماری بڑی تابناک اور روشن تاریخ رہی ہے۔ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا تاریخی جملہ کہا، تاریخ بات کرنے سے نہیں بنتی ہے، تاریخ عمل کرنے سے بنتی ہے۔ جس قوم کو اپنی تاریخ بھی نہ یاد ہو وہ قوم کیا تاریخ بنائے گی؟ اور پھر اس نے مسکرا کر کے ہجری تاریخ کو منضبط کیا، لکھا اس نے۔ تو یہ جملہ کہ جس قوم کو اپنی تاریخ نہ یاد ہو وہ قوم تاریخ کیا بنائے گی؟ میرے بھائیو، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنی تاریخ کو سمجھیں اور ہجرت کے اس واقعے کو پڑھیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے واقعے کو اسلام کی تاریخ کے لیے جو منتخب کیا تو یوں ہی نہیں منتخب کیا، اس میں بڑی عبرتیں ہیں، اس میں بڑے دروس ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اے لوگو، اگر تم لوگ اپنے رسول کی مدد نہ کرو، رسول کو چھوڑ دو، تو ایسا نہیں کہ یہ رسول جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، یا تم لوگ اس کی باتوں کو نہ سنو تو یہ نہیں کہ تمہارے نہ سننے سے یہ دین ختم ہو جائے گا، رسول کی حدیثیں ختم ہو جائیں گی۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنے رسول کی مدد ایسے نازک موڑ پر کی، اذ اخرجه الذین کفروا، جب کہ مکہ کے مشرکین نے ان کو دیس نکالا کر دیا تھا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ثانی اثنین، جب وہ ان دو کا ایک دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جب کہ یہ دونوں غار میں تھے۔ کون؟ ابو بکر صدیق اور عمر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو جب یہ رسول اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، اپنے یار غار سے یہ نصیحت کر رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اتنا نازک موڑ تھا۔ یہ وہ تاریخ آپ جانتے ہیں جب مکہ مکرمہ کے اندر دنیا کی سب سے خطرناک قرارداد پاس کی گئی تھی، اللہ رب العالمین اس کو سورہ انفال میں بیان کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو بھی یاد کرو، اس منظر کو یاد کرو، اس پوزیشن کو یاد کرو جب کہ مکہ کے مشرکین آپ کے خلاف بڑی سازشیں رچ رہے تھے، بڑا مکر و فریب کر رہے تھے، بڑا تانا بانا بن رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ کو پابند سلاسل کر دیا جائے، یا آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اپنا مکر و فریب کر رہے تھے، اللہ رب العالمین اپنی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر اس پورے واقعے کو بیان کیا، جبکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم آ جانے کے بعد، ہجرت کا حکم آ جانے کے بعد، عمومی حکم آ جانے کے بعد، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگوں سے ملا کرتے تھے، ملاقاتیں کیا کرتے تھے، اور موقع موقع سے ان کے پاس توحید کی دعوت کو پیش کیا کرتے تھے۔ وہ غم، وہ ہم، وہ تڑپ، وہ اسپرٹ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ کس طریقے سے ضلالت اور گمراہی میں بھٹکنے والے انسانوں کو روشنی میں لایا جائے، توحید سے جوڑا جائے، ہمیں اپنے اندر اس اسپرٹ کو تلاش کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس بہت مواقع ہیں، ہمارے پاس گمراہ لوگوں کا ایک بڑا جتھا ہے، ان کی بہت بڑی اکثریت ہے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تدبیریں کیا کرتے تھے، کس طریقے سے لوگوں سے ملا جلا کرتے تھے، کس طریقے سے اللہ کی وحدانیت کی دعوت پیش کیا کرتے تھے۔ نوجوانوں اور اہل حدیثوں، یہ ذمہ داری آپ کے کاندھے کے اوپر ہے۔ وطن عزیز کے اندر بہت سارے لوگ آپ کی دعوت توحید کے محتاج ہیں، وہ اسلام سے ناآشنا ہیں، ان کے سامنے خوبصورتی کے ساتھ اسلام کی دعوت کیسے پیش کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موقع موقع سے جب حج بھی آتا تھا، یہ بھیڑ لگتی تھی تو آپ لوگوں سے ملا کرتے تھے، اس میں آپ نے بیعت کی تھی، کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اور اس کے بعد ہجرت سے پہلے جو حج آیا اس میں ایک لمبی تعداد نے آپ سے بیعت کی، خفیہ طریقے سے منی کی وادی میں رات کی تنہائی میں مدینہ کے لوگوں نے، خزرج قبیلے کے لوگوں نے آپ سے بیعت کی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، مکہ کی سرزمین، مکہ کی وادی، مکہ کے پہاڑ آپ کی دعوت کے لیے سازگار اگر نہیں ہو رہے ہیں تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم لوگ آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ اور ان کے اس پختہ وعدے اور وعید کے بعد ایک لمبا واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے جب وہ لوگ واپس چلے گئے مدینہ منورہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے عام حکم آیا کہ مکہ کے مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں، اور پھر دھیرے 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 لوگ جانے لگے، اور اس میں کتنی پریشانیاں ہوئیں، کتنی دقتیں پیش آئیں۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں جس سے اندازہ لگے گا کہ یہ مہاجرین کس طریقے سے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے اور کس طریقے سے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے ہجرت کے اس کٹھن راستے پر ان لوگوں نے قدم رکھا تھا۔ سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت ابو سلمہ کا کہ جب یہ عام حکم ہو گیا تو ابو سلمہ نے بھی چاہا کہ اپنے پریوار کے ساتھ ام سلمہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں۔ جب ہجرت کے لیے نکلے تو ان کے سسرال کے لوگوں نے بندش لگا دی۔ ہماری مائیں، خواتین غور کریں کہ اسلام کے لیے کس طریقے سے خواتین نے بھی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان کے سسرال کے لوگوں نے بندش لگا دی، کہا ابو سلمہ تم اپنے آپ کے مالک ہو، لیکن ہمارے گھر کی خاتون، ہمارے گھر کی یہ بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، پتہ نہیں کیا مستقبل ہوگا، وہاں جانے کے بعد کیا سلوک کیا جائے گا، تم لوگ کیسے رہو گے، تو ہمارے گھر کی بیٹی اس طریقے سے در در نہیں بھٹکے گی، تم کو جانا ہو چلے جاؤ، لیکن ہماری گھر کی اس بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ روک لیا، ام سلمہ کو، ان کی بیوی کو روک لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو روک لیا گیا، بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب سسرال کے لوگوں نے روکا، ابو سلمہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، وہ نکل گئے، تو ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیا تو ہمارے گھر کا یہ بیٹا، چھوٹا بیٹا جو ہے دودھ پیتا، یہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، ہمارا بیٹا ہمارے پاس رہے گا، ہمارے خاندان میں رہے گا۔ یہ ہے ہجرت کا مفہوم، اور ہجرت کے پس منظر میں اس طریقے کے کربناک واقعات۔ اب اندازہ کیجئے، یہ سوچنے کی بات ہے، باپ بکھر گیا، ماں بکھر گئی، بیٹا الگ ہو گیا، 3 افراد پر مشتمل ابو سلمہ کا یہ پریوار، یہ خاندان، یہ تینوں بکھر گئے۔ وہ بیچاری ام سلمہ روزانہ صبح جاتی تھی مقام ابطح میں اور جا کر رویا کرتی تھی، شام تک اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے، بیٹے کو یاد کرتی ہے۔ لمبے زمانے کے بعد ابو سلمہ کے جانے کے بعد اس کے گھر کے لوگوں کو ترس آیا۔ ایک آدمی نے کہا یار عجیب و غریب معاملہ یہ ہے، یہ خاتون اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گی، اس کو اجازت دے دیا جائے، جائے اپنے شوہر کے پاس ہو۔ لمبے وقفے کے بعد، کئی مہینوں کے بعد اسے اجازت دی گئی، تب جا کر کسی طریقے سے جب وہ جانے لگی تو اس کو بیٹا بھی دیا گیا، اور پھر وہ سفر کی اس نے۔ یہ خاتون 450 کلومیٹر کا یہ سفر تنہا
بیچاری نکل گئی راستے پر اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے اور دین کی بقا اور دین کی حفاظت کے لیے، کہ تاکہ وہاں جا کر کے آزادی کے ساتھ دین پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دین کی آزادی یہ بہت بڑی آزادی ہے، آپ اس کو آج محسوس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو وطن عزیز کے اندر کہ آپ کے دین پر کس کس طریقے سے بندشیں لگائی جا رہی ہیں، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک واقعہ ذکر کیا آپ کے سامنے، اس طرح کے بہت سارے واقعات کس کس طریقے سے لوگوں نے ہجرت کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ تو جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ دھیرے 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 مکہ تو خالی ہو گیا، یہ سب اکٹھا ہو گیا ایک جگہ مدینہ میں، کل کے دن ہمارے لیے درد سر بن سکتے ہیں۔ مدینہ بہت ہمارے لیے حساس جگہ ہے، تجارتی قافلہ جب گزرتا تھا ان لوگوں کا یمن سے شام کی طرف اور شام سے یمن کی طرف، اور مکہ کے لوگ جب جایا کرتے تھے تو مدینہ سے ہو کے جانا پڑتا تھا۔ تو کہا ہے تو ہمارے لیے درد سر ہوگا، کیوں نہ ایسی تدبیر کی جائے کہ سرے سے اس قضیے کا خاتمہ ہو۔ بڑا درد سر ہے، کون درد سر بڑا ہے؟ یہ محمد ہی ہے جو دین کا داعی ہے، اسلام کا پیغمبر ہے۔ اگر محمد نہ رہے، محمد کا خاتمہ کر دیا جائے تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کام ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے پوری ایک سازش رچی گئی۔ اسی مہینے کی سفر کے مہینے کی 26 تاریخ کو، اگلے مہینے کی 26 تاریخ کو مکہ مکرمہ کے پارلیمنٹ دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ طلب کی گئی، خصوصی میٹنگ، جس میں بڑے خاص لوگ تھے، مکہ کے چنندہ لوگ، عام میٹنگ نہیں تھی، کہ بہت خاص فیصلہ کرنا ہے۔ اور جب میٹنگ کی گئی تو اس میں ابلیس بھی پہنچا، جبہ قبہ پہن کر کے، بڑے بزرگ کی شکل میں۔ لوگوں نے پوچھا ارے آپ یہاں سے؟ کہا میں نجد کا ایک شیخ ہوں، ریاض کے علاقے کا، میں ایک شیخ نجد ہوں، مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ بہت خاص میٹنگ کرنے والے ہیں خاص موضوع پر، تو میں نے سمجھا کہ شاید میں بھی آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے سکوں، اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آئیے تشریف لائیے، آپ بھی بیٹھیے میٹنگ میں۔ سب لوگ جب اکٹھا ہو گئے، سارے ممبران میٹنگ کے، تو باتیں پیش کی گئی۔ ایک رائے آئی، ابو الاسود نے ایک رائے پیش کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو مکہ سے شہر بدر کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں مکہ سے، نہ مکہ میں رہے گا، نہ مصیبت آئے گی، نہ لوگوں کو اپنی دعوت پیش کرے گا، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تجویز جب آئی تو شیخ نجد ابلیس نے معارضہ کر دیا، کہا نہیں، یہ رائے مناسب نہیں ہے، دیکھتے نہیں محمد کو، اس کی زبان میں جادو ہے، جہاں جائے گا اپنا لوگوں کا گرویدہ بنا لے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہو جائے، بڑی تعداد ہو جائے اور تم پر اکٹھا سے حملہ کر دے مکہ والوں پر، تو اس کے بعد بڑی مصیبت آ جائے گی۔ اچھا تو کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرے صاحب نے رائے پیش کی، ابو البختری نے کہا دیکھو ہم لوگ اس سے پہلے بھی سزائیں دے چکے ہیں، بعض شعراء جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، نابغہ و زہیر و فلاں، جو ہمارے دین کی مخالفت کرتے تھے یا بتوں کی مخالفت کیا کرتے تھے، تو ہم سزا دے چکے ہیں ان کو زنجیر میں جکڑ کر کے، پابند سلاسل کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، وہیں رہے گا یہ، نہ اس کو کھانا دیا جائے نہ پانی دیا جائے، اور دھیرے دھیرے وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گی بات۔ تو ابلیس نے کہا کہ نہیں، یہ رائے بھی مناسب نہیں معلوم ہوتی، یہ تو قید میں کر دیا جائے گا، لیکن اس کی باتیں تو عوام تک پہنچیں گے کہ محمد کو قید کر لیا گیا ہے، محمد پر کھانا پانی بند کر دیا گیا، تو اس کے ماننے والے جو اتنے زیادہ فدائی ہیں، اتنا زیادہ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو آزاد کرانے کے لیے اور اس کو زنجیروں سے نجات دلانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ پلان بنا کر کے حملہ کر دیں، اس لیے یہ رائے مناسب نہیں ہے۔ تب کیا کیا جائے بھائی؟ اور کیا کون سی رائے ہو سکتی ہے؟ ابو جہل نے ایک رائے پیش کی، وہی میٹنگ میں تھا، کہا ہمارے پاس ایک رائے ہے، شاید وہ چیز آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آ سکی۔ کیا ہے آپ کی رائے؟ کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکہ کے ہر قبیلے کا ایک جوان، باکا جوان، سب کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار، تیز دھاردار تلوار دیا جائے، جوانوں کا ایک ٹیم تیار ہو، اور سب یکبارگی حملہ کر دیں محمد پر۔ جب یکبارگی حملہ کر دیں گے تو یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کس نے قتل کیا محمد کو، اور محمد کے خاندان کے لوگ، بنی عبد مناف،
یہ طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ پورے عرب سے لڑائی مول لیں گے، سارے قبائل سے لڑائی مول لیں گے، بعد میں میٹنگ ہوگی، پنچایت ہوگی، اور پنچایت میں یہ طے کیا جائے گا کہ بھئی محمد کا خون بہا فدیہ دے دیا جائے، جتنا بھی طے کیا جائے گا، 100 اونٹ یا جو بھی فدیہ طے کیا جائے گا، تو اس مال کو اکٹھا کر کے بطور فدیہ دے دیا جائے گا، اور اس طریقے سے ہم لوگ اس سے نجات پا جائیں گے۔ شیخ نجد ابلیس نے اس رائے کی تائید کی، کہا یہ رائے، یہ بات بنی، سب سے اچھی رائے یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یاد کیجیے اس منظر کو جب وہاں دارالندوہ میں بیٹھ کر کے لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، یہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو پابند سلاسل کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو شہر بدر کر دیا جائے، یہ ساری تدبیریں ہو رہی تھیں، اور اس تدبیر کے نتیجے میں پلان کے تحت منصوبہ بنایا گیا، اور جب یہ لوگ ادھر پلان کر رہے تھے اللہ رب العالمین کا پلان الگ تھا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کی تدبیر الگ تھی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ رب العالمین کی جانب سے جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہیں بسر کریں گے۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کہا آپ کے لیے بہت خطرہ ہے اور آپ نکل جائیے، اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو اجازت مل گئی ہے کہ اب آپ ہجرت کر جائیں، چلے جائیں مدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کڑی دھوپ میں ابو بکر کے گھر جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے مکہ کا وہ نقشہ دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان وہ غزہ کی طرف، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، بتاتے ہیں کہ یہی مولد نبی ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش یہیں پر ہوئی تھی، اور حضرت ابو بکر کا مکان مسفلہ کی طرف۔ میں نے 1987 میں وہ ایک جگہ دیکھی تھی، وہ مسجد ابو بکر، کہتے تھے کہ یہی ان کا مکان ہے جس کو مسجد بنا دیا گیا، اب تو توڑ دیا گیا، اور وہ جگہ شرکہ مکہ میں آ گیا، مکہ ٹاور کے اندر۔ تو اس فاصلہ تھا وہاں سے وہاں تک، میں سمجھتا ہوں کہ آدھا کلومیٹر کا فاصلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دھوپ میں نکلے دوپہر کے وقت، دیکھا کہ ایک آدمی منہ چھپائے اس دھوپ میں چلا آ رہا ہے۔ گھر کے لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ لگتا ہے کوئی خاص بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی زیارت کا وقت نہیں آیا، آپ نہیں آیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد بتایا ابو بکر صدیق کو۔ اللہ کے نبی پہنچے، کہا ابو بکر تم سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی تھیں، حضرت اسما بھی تھیں، آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، کہا آپ بات کیجیے، یہ سب آپ کے گھر کے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اجازت دی ہے کہ میں اب ہجرت کر جاؤں۔ کہا مجھے بھی آپ کی رفاقت حاصل ہونا چاہیے، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے فدائیت۔ پتہ ہے ابو بکر کو کہ اس راستے میں کتنی خطرناکی ہوگی اور کتنی دشواریاں پیش آئیں گی، جان ہتھیلی پر رکھ کے نکلنا پڑے گا، یہ تمام تر مسائل موجود تھے، لیکن اس کے بعد ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد میرے بھائیو لمبا واقعہ ہے، یہ وقت اس تفصیل کو بیان کرنے کا متقاضی نہیں ہے۔ جب ابو بکر صدیق نکلے اور جب وہاں سے پہنچنے کے بعد غار ثور پر پہنچے، اور بیچ میں کس طریقے سے آپ نے فدائیت کا ثبوت پیش کیا۔ غار ثور پہنچنے کے بعد جو تقریباً 7 کلومیٹر ہے محرم شریف سے، اور غار ثور کا یہ وہاں جو ہے جگہ، تو وہاں پہنچنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھے پر اٹھا لیا، اور وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، ثور پہاڑ میں۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا۔ جب وہاں گئے تو آپ سے کہا کہ آپ رکے رہیے، پہلے میں صفائی کر لوں، ہو سکتا ہے اس غار میں کوئی زہریلی چیز ہو، زہریلا جانور ہو، آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اور اس کے بعد پھر جب صفائی کر چکے تو آپ کو اندر بلایا۔ وہاں پر جب دوسرے دن صبح اعلان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اور اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ محمد اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ گرفتار کیا جائے تو 100 اونٹ انعام ملے گا ایک کے بدلے میں۔ یہ بڑا آفر کیا گیا، اور اس موقع پر تلاش کرنے والے، کھوجنے والے کھوجی لوگ پہنچتے پہنچتے غار ثور کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ وہ غار ثور ایسا ہے جیسے یہ ہے، اوپر یہ ہے گنبد، اس طرح سے اوپر سے پہاڑ ہے، نیچے اندر تھوڑی سی جگہ ہے بیٹھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے وہی اشارہ کیا۔ ابو بکر صدیق دیکھے کہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے، کہا یا رسول اللہ لو نظر احدهم الى قدمیہ لرآنا،
اے اللہ کے نبی، اگر یہ لوگ اپنی نگاہ نیچی بھی کر کے اپنے پیر کو دیکھ لیں گے، اپنے پیر کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ اللہ کے غیر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی۔ کہا اللہ کے نبی اگر میں مر گیا تو دنیا کا ایک آدمی مر جائے گا، لو ہلکت انت لہلکت الامہ، لیکن خدا نخواستہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، خدا نخواستہ اگر آپ شہید کر دیے گئے تو پوری امت تباہ ہو جائے گی۔ اس نازک ترین موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایمان بولتا ہے جو ہمارے لیے عبرت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تم کیا سمجھتے ہو ہم دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، انسان کتنا بھی نازک ترین موڑ پر ہو، سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، پورا کنبہ، قبیلہ، خاندان، محلہ، بستی، شہر، لیکن مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اب جب آپ سوچیے کہ اتنے نازک موڑ پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایمان، لا تحزن ان اللہ معنا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر سکون نازل کیا، فرشتوں سے آپ کی مدد کی۔ یہ تمام چیزیں، یہ ہجرت کے اس واقعے میں یہیں تک رک جاتا ہوں، اور ہم تمام لوگوں کو ایسے موقع پر جب نئی ہجرت کی تاریخ شروع ہو، نیا سال شروع ہو، تو خاص طریقے سے ہجرت کے واقعے کو پڑھنا چاہیے، اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا، اس سے آپ کے ایمان میں تازگی اور بالغی پیدا ہوگی، اس سے آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ صاحب ہم تو بہت اقلیت میں ہیں، ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ دو مسلمان جو پناہ لیے ہوئے تھے غار ثور میں، انہوں نے کتنا بڑا رول ادا کیا کہ پورے اسلام کی ایک تاریخ کے اندر انقلاب برپا ہو گیا، اور اتنا بڑا انقلاب ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے مسلمانوں کی پوری تاریخ کو منسوخ کر دیا۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہجرت کے واقعوں کو پڑھنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔